بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے قرآن پاک کی آیت اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. جس آیت اور جس حدیث پر آج کچھ دیر ہم تمام ساتھیوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے وقت مل جانا، فرصت اور ٹائم، جس کو چاند سے مل جانا کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ چاند سے دے دے، کوئی خاص موقع عطا کر دے، مہلت اور فرصت دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں. یہاں تک کہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لوگوں، تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جہنم کو اور قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. عین الیقین، علم الیقین، سب کچھ حاصل ہو جائے گا. سب چیزوں کا مشاہدہ کر لینے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. سب کچھ ہو جانے کے بعد، ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب لوگوں سے پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم پوچھے جاؤ گے، تمہارا محاسبہ ہوگا، تم سے حساب لیا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. نعمت واحد ہے، نعیم اس کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں، جن انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے، ان انعامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اس میں تم نے صحیح استعمال کر کے کتنا فائدہ اٹھایا اور غلط استعمال کر کے تم نے کتنا نقصان اور اپنا خسارہ کیا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام، بلکہ مرفوع کچھ روایتیں بھی ہیں کہ جس کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نعمتوں سے مراد جن نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے سے سوال کرے گا قیامت کے دن، وہ دو ہیں الصحت والفراغ. ایک صحت اور تندرستی، اور دوسرے فرصت اور چانس اور ٹائم جو آپ کو ملتا ہے. یہ یاد رکھیں. روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کا تو حساب کتاب ہے ہی ہے. یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ہی ایک بھیانک منظر کے ساتھ بیان کیا. اذا پورا پڑھ ڈالو، الہاکم التکاثر کیا تھے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون
علم الیقین لترونہا عین پڑھ ڈالو پورا. یہاں صرف قیامت کا بیان ہو رہا ہے اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, یہ کر لو گے, وہ کر لو گے, اور ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد ثم لتسألن, پھر تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں, یعنی اپنی صحت اور جو تمہیں اللہ رب العالمین نے فرصت دیا تھا اس کے متعلق پوچھے گا کہ تم کو میں نے صحت دیا تھا, صحت اور تندرستی سے تم نے کتنا فائدہ اٹھا کر کے آج قیامت کے لیے تم نے کیا کیا ہے, سوچو ذرا سا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, الصحت والفراغ, صحت کے بارے میں کہ آخر تم کو ہم نے صحت دیا, آنکھیں صحت مند, کان صحت مند, ہاتھ صحت مند ہیں, پیر صحت مند, آنکھوں سے جتنی اچھی چیزیں دیکھنا چاہتے تم دیکھ سکتے تھے, جتنا قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتے اپنی آنکھوں سے پڑھ کر کے دیکھ کر سکتے تھے, چانس دیا تھا میں نے تم کو. ان کانوں سے جتنا اچھی باتیں سننا چاہتے تم سن لیتے, اور وہی سنی ہوئی باتیں تمہارے لیے آج باعث رحمت ہوتی. اس زبان سے جتنا چاہتے اچھی باتیں کہہ لیتے. ہم نے صحت مند ہاتھ دیا تھا, جتنا چاہتے تم نیکیاں کرتے, صحت مند پیر دیا تھا, جہاں چاہتے تم چلے جاتے نیک اعمال کرنے کے لیے اور نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن بتا, ہم نے تم کو یہ صحت دی تھی, صحت کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہاں استعمال کیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کے ایک مقصد نہیں ہے کہ تم نے کہاں, نہیں, اللہ کا مقصد ہے کہ غلط چیز میں ایک تو صحت کیوں تیری ختم ہو گئی, صحت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا, اور صحت سے اچھے کو استعمال کر کے اچھے کام تو کیوں نہیں کیا. یہی معاملہ ہے دوستو. والفراغ, فرصت, ٹائم, چانس اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اور آپ کو دیا ہے, اور بہت ٹائم ملتا ہے. ایک تو سال کے 12 مہینے الحمدللہ ٹائم. کتنے لوگ آپ ذرا سوچیں, جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اس میں کتنے ایسے ہوں گے کہ اپنے ہم ساتھ, ہم عمر, اپنے سے چھوٹے, اپنے ہم عمر, اپنے کلاس والے, پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کو دفنایا ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارا کوئی دوست نہیں مرا, کوئی ساتھی نہیں مرا, ہم سے چھوٹا کوئی نہیں مرا. ہر ایک پر یہ گزر چکا ہے. ہر ایک انسان اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنوں کو دفنایا ہے, اپنے سے چھوٹوں کو, اپنے ہم عمر کو, اپنے دوست احباب کو. لیکن رب العالمین نے آپ کو بچایا, ہم کو بچایا. اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہم کو, یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوا. پھر آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فرصت دیتا ہے, آپ کو فرصت دیا ہے, ٹائم ملا, الحمدللہ جمعرات کو جہاں اجتماع ہوا پہنچ گئے, مسجد میں چلے گئے, درس سن لیا, باجماعت نماز پڑھ لی. کل الحمدللہ جمعہ ہے, صبح نہائیں گے, دھلیں گے, اونٹ کا ثواب, قربانی کا ثواب, اونٹ کی قربانی کا, گائے کی قربانی کا, دمبے کی قربانی کا, پتہ نہیں اجر و ثواب کرنے سے کتنے لوگ اپنے وقت کا استعمال کیا. صبح اول تو جامع مسجد پہنچ گئے. لیکن ذرا سوچو, یہ ہے انسان اپنے وقت کا استعمال کر رہا ہے, اور آپ ہی اور ہمارے ہی ساتھ الیک سلیک والے, ملنے جلنے والے کتنے ایسے ہوں گے کہ رات کو ہم سے اور آپ سے دیر تک بعد تک جگتے رہیں گے, لیکن صرف فضولیات میں, ناجائز چیزوں میں, غلط جگہوں پر, غلط لوگوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہوں گے. پتہ نہیں کتنے منکرات, کتنی برائیاں کرتے ہوں گے. اللہ نے سب کو ٹائم دیا, آپ کو, ہم ان کو بھی دیا, لیکن آپ نے اس کو اچھے کام میں استعمال کیا, انہوں نے اس کو غلط کام میں استعمال کیا. یہ پوچھا جائے گا.
آخر ہم نے تم کو فرصت دیا تھا، اس فرصت سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اب انسان لازمی چیز ہے، فائدہ اگر نہیں اٹھایا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اب اس وقت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کئی چیزیں۔ نمبر 1، انسان اس وقت کیا کہے گا؟ ربنا اللہ، ہم نے سب کچھ سنا، سب کچھ دیکھا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ کیا بتائے، وقت گنوا دیا، لیکن اللہ اب ہم آپ سے کہتے ہیں کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے سن لیا، دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں اور واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، اب ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، اب اپنے وقت کی حفاظت کریں گے، جو چانس تو نے دیا، صحت تندرستی دی، جو موقع ملا ہمیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم صحیح فائدہ اٹھائیں گے، انا موقنون۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ وہم یسترخون فیہا، چیختے چلاتے ہوں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ فرجعنا نعمل، دنیا میں لوٹا غیر الذی کننا نعمل، اللہ اب وہ نہیں کریں گے جو پہلے زندگی میں کر رہے تھے، اب سب اچھے اچھے کام کریں گے۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنا افسوس کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد نہیں سنتا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب انسان کے سامنے جہنم پیش کر دی گئی، وہ ہے تذکر الانسان، اب انسان کو اب انسان سوچے گا، اب انسان بڑی فکر کرے گا، بہت ہی تمنا کرے گا، اللہ رب العالمین گزارش کرے گا، معافی مانگے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب کہاں اس کو دوبارہ چانس ملنے والا ہے۔ تو انسان کو جو کچھ اللہ رب العالمین فرصت اور ٹائم اور چانس دیتا ہے، اس کو صحیح کاموں کے اندر استعمال کرنا چاہیے، وقت کی، موقع کی، چانس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیحین کی روایت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، نعمتان، دو بڑی عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، نعمتان، دو عظیم ترین بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتا تو ہے، لیکن اکثر لوگ بڑا نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، عظیم ترین نعمتیں ہیں، بہت کام کی نعمتیں ہیں، لیکن مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں نقصان اور خسارہ اٹھاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اب دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ آنے فرمایا الصحت والفراغ، ایک تو صحت اور تندرستی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دیا تو انسان کھیل کود، لہو و لعب، اور آج تو میں نہ جانے کی پتہ نہیں کتنی چیزیں ٹائم پاس کرنے کے لیے نکل گئی ہیں۔ انسان کو اللہ نے صحت دیا، ساری صحت جو ہے وہ فضول اور لایانی چیزوں میں ختم کر دیا۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت سے محروم کر دیا وہ صحت کے لیے کس قدر انسان اربوں خربوں خرچ کر دیتا ہے صرف صحت واپس مل جائے. صحت کے لیے ایک انسان ابھی سنڈے کو بڑا وقت ضائع واللہ ایک انسان سے ملا تقریباً 2 سال ہو گئے بستر پر پڑے 2 سال سے بستر پر پڑے ہوئے ملے بیٹھایا گیا. دیکھے جب آنے لگے تو بس رونا شروع کیا. بیوی ہے بچے ہیں جائیداد و پراپرٹی ہے پوتے اور پوتیاں ہیں کسی چیز کی فکر نہیں کسی چیز کی فکر نہیں بس بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں کی فکر لگی ہوئی دیکھا. لیکن صرف انگلی سے اشارہ کر سکتا ہے وہ انسان اللہ نے ساری صحت چھین رکھی. نہ وضو کر سکتا ہے نہ طہارت کر سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. کس قدر وہ انسان آج صحت کے لیے بے قرار ہے. اور اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب صحت تھی تب تو اوپر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے کے لیے کچھ نہ کیا اور جب صحت چھن گئی تو اب وہاں کچھ کرنے کے لائق نہیں رہ گیا انسان. ہر انسان اپنی صحت کی قدر کرے. بلکہ بعض عربی شاعر کہتے ہیں کہ انسان ہر بیماری سے پاک ہو لیکن ایک بیماری تو آنی ہی آنی ہے. آپ ہر بیماری سے پاک ہوں صحت مند ہوں کتنی بھی صحت حاصل رہو آپ کو لیکن کہتے ہیں ایک بیماری تو ایسی ہے جو انسان کو پریشان کر وہ کیا بڑھاپا. یسر الفتى نوجوان اپنے بازو کو دیکھ کر کے اپنے سینے کو دیکھ کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بڑا خوش ہوتا ہے لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کی صحت ایک دن وہ آئے گی کہ اٹھنا بھی چاہے گا تو 5 منٹ لگیں گے ٹیک لگا کر کے اس کو اٹھنے میں. دیکھا آدمی بڑھاپا کمزوری حتیٰ کا آدھا کل ارجون القدیم ہو جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تندرستی دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کے جتنا وہ عمل کرنا چاہے عمل کر لے. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا دوستو 2 ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے اس کو سمجھیں. صحت کا قبل سقمک اپنی صحت میں اتنا عمل کر لو جوانی میں اتنا عمل کر لو اتنی نیکیاں کر لو کہ بڑھاپے میں اور بیماری میں کچھ کمی ہو تو کچھ فرق نہ آئے آخرت میں. اللہ رسول نے رغبت دلائی تنبیہ کی. کیا مطلب شباب کا قبل حرمی کا بڑھاپے میں بہت ساری نیکیاں نہیں کر سکے گا اس لیے بڑھاپے والا بھی حصہ کب کر لے جوانی میں. وصحت کا قبل سقمی کا بیماری کب آ جائے چاہنے کے باوجود بھی بیماری میں بہت کچھ نہیں کر سکے گا. ڈاکٹر ہوگا علاج ہوگا معالجہ ہوگا بچے وفادار فرما بردار ہوں گے لیکن تم نیکیاں نہیں کر سکے گا بہت ساری نیکیاں سے محروم کر دیں گے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے صحت میں بیماری کا حصہ بھی زیادہ زیادہ نیکیاں کر کے جمع کر لے تاکہ افسوس نہ کرنا پڑے. صحتان نعمتان مقبول فیما کثیر من الناس اللہ رسول نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ہیں اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں نقصان اور خسارہ اٹھا جاتے ہیں. ایک تو صحت ہے اور دوسری فرصت ہے. صحت اور فرصت اکثر لوگ ان کو لایانی فضول غفلت چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں. انسان ذرہ برابر مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کہ یہ صحت جب تک ہے اس سے مستقبل میں پریشانیاں آنے کے پہلے ان سے غنیمت سمجھ کے ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اسی لیے
نبی علیہ السلام نے بار بار تنبیہ کی، میرے بھائیو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جہاں بہت چانس دیتا ہے، بڑی فرصت دیا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ابھی الحمدللہ رمضان گزرا، رمضان میں بیچارے آدمی رمضان پار گیا، عید بھی کر لیتا ہے، او ماشاء اللہ ٹھیک 2 مہینے 10 دن کے بعد بقرعید کروں گا۔ ابھی آ رہا تھا راستے میں بھی ملک فیصل سے نکلا، یہاں کلمہ سینٹر آنے کے پہلے جو انسان بستر پر اپنے بچوں کے ساتھ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھے حساب لگاتا تھا 2 مہینے 10 دن کے بعد پھر عید آئے گی، اللہ بچوں سے وعدہ کر رہا ہے یہ لا کے دیں گے وہ لا کے دیں گے، آج پتا چلا صبح اللہ روح آئے، ملک الموت آئے، روح قبضہ کر لی، بالکل ذی الحجہ شروع ہوتے سب ختم۔ رفیقانے سفر تو چل بسے اپنے ٹھکانے پر، ہاں ہماری دیکھیے باری آتی ہے کب انسان سوچے پہلے۔ ہر انسان جس کو اللہ نے موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لے۔ رمضان ملا، خیر و برکت کا مہینہ، رمضان گیا، الحمدللہ پھر ایک خیر و برکت کا موسم ہمارے سامنے ذی الحجہ آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ یہ آپ کو جو مل گیا، یہ ایام جو ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ہم کو حکم دیا کہ اے لوگو وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے کچھ سیزن ہیں، کچھ اوقات ہیں، کچھ ٹائم فکس ہیں، ان کا سال ہر وقت انتظار کرتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ خیر و برکت کے ایام ہیں، ان کو ہمیں یاد انتظار کرنا چاہیے۔ ہفتے بھر میں سب سے بڑے خیر و برکت کا دن کون سا ہے؟ جمعہ ہے، ہفتے بھر ہمیں جمعے کا انتظار کرنا چاہیے۔ خیر و برکت کے مہینوں میں رمضان بڑے خیر و برکت کا مہینہ ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ خیر و برکت کا ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور بے چینی بے قراری کے ساتھ ان کا انتظار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ خیر و برکت والے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِهِ، اپنے رب کی رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کے جو سیزن اور اوقات آتے ہیں ان کا خاص انتظار کیا کرو، اور جب وہ مل جائیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد ان سے خوب فائدہ اٹھا لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، اور ان سے فائدہ اگر تم نے اٹھایا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ مخصوص ایام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں کے، ان میں اگر تم نے انتظار کیا اور تمہیں نصیب ہو گئے، نصیب کی بات ہے۔ میں نے کہا ابھی ذرا دیکھو، بالکل پہنچ کر کے عید الفطر کے بعد جو صوفے پہ بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ کہہ رہا ہے ٹھیک 2 مہینے 10 دن کے بعد پھر عید ہوگی، آج 29 تھی، چاند نکلنے کے پہلے پتا چلا کہ وہ لاش ہسپتال میں رکھی ہوئی ہے، اور اگر پیپر پورے ہو گئے ہوتے تو ہسپتال بھی نصیب نہیں، قبرستان میں پہنچا گیا ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ جو موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کا خیر و برکت والا، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی رحمتوں کے جو ٹائم ہے ان کا انتظار کرو، اور جب وہ مل جائے تو ان سے زیادہ بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ الحمدللہ رمضان گیا، خیر و برکت سے مالا مال ہوئے، ابھی چند ہی ہفتوں کے بعد دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا موقع حج کا عطا کر دیا، خیر و برکت ہی کا مہینہ، حج کا مہینہ، حج میں جا رہے ہوں، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو حج کا مہینہ تو کہا گیا ہے لیکن غیر حاجیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، تمہارے سال بھر میں دنیا کے جتنے دن ہیں
سال دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن کیا ہے؟ یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کے. کیوں بھائی؟ یہ ذی الحج کے ہمارے بہت سارے ساتھی سوچتے ہیں کیوں دل و دماغ میں بیٹھا کہ نہیں رمضان سے اچھا دن تو کسی کو نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے رسول کیا فرمان؟ نہیں، یہ ذی الحج کے 10 دن جو ہیں یہ ایام الدنیا کے میں افضل ہیں، سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہوگی بھائی؟ رمضان کو تو سب خیر و برکت والے سمجھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں سمجھتا. لیکن یہ افضل الایام میں کیوں ہو گئے؟ رمضان کا مہینہ آیا، اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، ایمان کے بعد، شہادتین کے بعد 4. رمضان آیا، روزہ ہے اور زیادہ سے زیادہ نماز. ارکان خمسہ میں سے صرف 2 رکن ہیں نا، رمضان، روزہ اور نماز. کوئی تیسرا رکن نہیں ہے. ہاں اب اگر کسی کے زکوٰۃ کا حساب کتاب رمضان میں بن رہا ہے تو رمضان کی وجہ سے نہیں ہے زکوٰۃ دینا، بلکہ وہ حساب کتاب ہو رہا ہے. آپ نے رمضان میں کاروبار شروع کیا، پیسہ آیا، رمضان میں حساب مقرر ہو گیا. اگر وہ شوال میں آتا تو شوال میں سال پورا ہوتا، تو زکوٰۃ کا بھی کوئی تعلق رمضان سے نہیں. صرف رمضان آیا، ارکان خمسہ کی 2 چیزیں، کیا؟ نماز، ٹھیک ہے نا. لیکن اس ذی الحج کا مہینہ جب آتا ہے، دیکھ ذرا سوچیں، اس میں نماز تو ہے ہی ہے، روزہ بھی ہے نہیں ہے. اللہ کے رسول پورے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے. پھر مالی عبادت بھی ہے. انسان سمجھو کہ اپنے مال سے نکالتا ہے. کچھ لوگ تو حج کرنے جاتے ہیں اور کچھ لوگ حج نہیں کرتے، جب بھی ماشاءاللہ قربانی کے لیے تو جیب سے پیسہ نکالنا ہی نکالنا. یہ بھی اکٹھا ہو گیا. حج بھی اسی مہینے، چاروں ارکان دیکھیں یہ کہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں؟ ذی الحج میں. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، ارکان خمسہ. حج بھی اسی مہینے میں ہے. حج کے 3 مہینے ہیں لیکن احرام باندھنے کے، لیکن حج کے سارے ارکان جو ادا ہوتے ہیں وہ صرف ذی الحج کے مہینے میں. تو کہا جاتا ہے ذی الحج کے پہلے عشرے کو سارے دنوں میں اللہ نے اس لیے فضیلت دیا ہے کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ایک ایسے خیر و برکت کا ہے کہ ساری عظیم الشان عبادات ایک وقت جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا یوم ایام العشر، سب سے افضل ایام جو ہیں وہ سال بھر کے، وہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہوتا ہے. کیونکہ ساری اہم عبادتیں اس میں آ گئی. حج بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، مالی عبادت بھی آ گئی، نماز تو ہے ہی ہے، اور شہادتین کا اقرار بھی اس میں ہے. پاپور سارے حاجی لبیک اللہم لبیک، یہی ایئرپورٹ ہی سے توحید کا، شہادتین کا اقرار. اور جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہو، سب کی زبان سے توحید کا اقرار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اعلان ہوتا ہے. تو ساری بڑی بڑی عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذی الحج میں جمع کر دیا ہے بیک وقت. اسی لیے اس ان ایام کو افضل الایام قرار دیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے موقع دیا ہم کو اور آپ کو. پتہ نہیں کتنے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، محروم ہو گئے. صحت کے ساتھ کتنے لوگ صحت سے محروم، کتنے لوگ چلنے پھرنے سے محروم، لیکن اللہ نے ہر اعتبار سے ہم کو اور آپ کو دیا. اب اگر ذی الحج سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور یوں ہی ذی الحج اوپر سے گزر جائے تو سمجھ جاؤ ہماری بڑی بدنصیبی ہوگی. اسی لیے اللہ اکبر، ہمارے اسلاف میں ملتا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہوتا
تو اتنی عبادات کرتے تھے ذوالحج میں کے پہلے عشر میں، اتنی عبادات کہ ان کا چہرے کا ان کی چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. نیند پوری نہیں، رات میں عبادت، دن میں عبادت، یعنی چہرہ ان کا بدل جاتا تھا، تھک جاتے تھے. بلکہ سعید ابن جبیر اور ان لوگوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ ذوالحج کا چاند نکلنے کی دیری رہتی تھی، اپنے آپ کو کلی طور پر عبادات الہی میں اس قدر وقف کر دیتے تھے کہ اس سے زیادہ عبادت انسان کر ہی نہیں سکتا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کی بڑی قدر کی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا ہے. یہ ذوالحج کا جو عشرہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے، ہمارا بڑا فریضہ ہے دوستو اس کو صحیح معنوں میں، صحیح چیزوں میں استعمال کرنا. تلاوت قرآن ہے، نفلی روزے ہیں، اور خاص طور سے ذوالحج کے پہلے عشرے کا 9 دن کا روزہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عاشورے کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ کبھی ترک نہیں کرتے تھے. وصیام التسع، اور یہ 9 دنوں کا روزہ نبی علیہ السلام کبھی ترک نہیں کیا کرتے تھے. یہ نفلی روزہ میرے بھائیو، روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب الخیر قرار دیا ہے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو ابواب الخیر بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، معاذ بن جبل کی حدیث سے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 نیکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ابواب الخیر یعنی نیکیوں کے گیٹ، نیکیوں کے دروازے بنایا ہے. نمبر 1 آنے فرمایا الصیام جنہ، سب سے بڑا نیکیوں کا دروازہ کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ پیسہ، روزہ بہت ساری نیکیوں کا سبب بن جایا کرتا ہے. الصیام جنہ، آپ نے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. دوسرا دروازہ صدقہ اور خیرات ہے. صدقے خیرات بہترین اعمال میں سے ہیں. نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ میرے بھائی یہ مہینہ جو چل رہا ہے، ایک حدیث یاد آئی ہمیں، وہ حدیث سنا دیں اور اس خوب زیادہ ہمیشہ استعمال، خصوصاً اس عشرے میں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رافع بن مکیس صحابی ہیں، صحابی حضرت ابو یعلا وغیرہ کی روایت. اللہ کے رسول نے 4 چیزیں بیان کی، کاش ہمارے اندر آ جائیں. فرمایا حسن الخلق نماء وسوء الخلق شوم والصدقۃ والبر یزید فی العمر والصدقۃ تزید تمنع میتۃ السوء. اللہ اکبر. اللہ سے فرمائے لوگو 4 نیکیاں بڑی کام کی ہیں، ان کو کرو. نمبر 1 حسن الخلق نماء، حسن خلق، اچھے اخلاق، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اخلاق کا مطلب ہے اچھی باتیں کرو، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرو، غصہ دلا دے تو درگزر کرو. یہی ساری چیزیں، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی مدد کرو. اللہ رسول فرماتے ہیں حسن الخلق نماء، اے لوگوں اچھے اخلاق پیدا کرو. اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو ترقی عطا کرے گا، تمہارے اندر تمہیں عروج نصیب کرے گا، تمہیں ترقی دے گا، مال میں، اولاد میں، صحت میں، تندرستی میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ تمہیں خوب بڑھا دے گا. نمبر 2 وسوء الخلق شؤم، لوگوں اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچاؤ. اللہ اس کو فرماتے ہیں اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچاؤ. کیوں؟ وسوء الخلق شؤم، کیونکہ ساری مصیبتیں، ساری نحوستیں، ساری پریشانیاں انسان پر اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے آتی ہیں. انسان بد اخلاقی کرتا ہے، اللہ رب العالمین بد اخلاقی کی نحوست سے
اس کے عروج، اس کے ترقی، اس کے کاروبار، ساری چیزوں پر مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ انسان بد اخلاقی کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام برابر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللہ تعالی ہمیں بد اخلاقی سے بچانا. کیوں؟ بد اخلاقی اگر آ گئی تو بہت ساری نحوستیں گھر میں آ جاتی ہیں. نمبر 3، کتنی پیاری چیز اللہ رسول نے فرمایا، والبر یزید فی العمر. اے لوگو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. بر الوالدین اپناؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے پیش آؤ، بھلائی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی خدمت کرو. یزید فی العمر، اللہ اس کے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. نمبر 4، کتنی پیاری بات، یہ چیزیں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اچھے اخلاق، زیادہ زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. آگے نمبر 4، وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ. اے لوگوں، خوب صدقہ خیرات کیا کرو، جتنا بھی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ زیادہ آپ دیں. صدقہ خیرات آدمی اپنے حساب سے کرے. اللہ رب العالمین نے جنت جو اتنی عالی شان بنائی ہے، 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر جنت جو بنائی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ جنت تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہ متقین جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، ان کی سب سے پہلی خوبی کیا بیان کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. پہلی خوبی ہے متقین کی، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سرا اور ضرا، خوشحالی اور پریشانی. اللہ نے خوشحال رکھا ہے تو زیادہ دیتے ہیں، اور اگر اللہ نے پریشان کر رکھ دیا ہے، پریشانی ڈال دی ہے، کاروبار کم چل رہا ہے، آمدنی کم ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی وہ تھوڑا ہی صحیح لیکن کبھی ہاتھ بند نہیں کرتے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبا کا درہم الف درہم. کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، ایک درہم کا صدقہ 1000 درہم کے صدقے سے سبقت کر گیا. اللہ کے رسول وہ کیسے؟ ایک درہم 1000 درہم پر 2 پر ٹھیک ہے، وہ تو پورا 1000 درہم پر سبقت کر گیا، وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک انسان خوشحال ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، اس نے کسی کو 1000 دے دیا جب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے 1000 اتنا بھاری نہیں پڑتا جتنا کسی غریب کو 1 درہم دینا بھاری پڑتا ہے. کسی کے پاس 10 ہی روپے ہوں پھر 1 درہم نکالنا، 5 ہو 1 درہم نکالنا. اللہ رسول نے فرمایا ایک غریب کا 1 درہم جو ہے مالدار کے 1000 درہم پر سبقت کر گیا. کیوں؟ اس نے 1 کروڑ سے 1000 نکالا. کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ 5 درہم میں سے 1 درہم 4 اپنے لیے بچایا، 1 اس نے نکال کر کے دے دیا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ ایک نے 1 لاکھ کا 50,000 دیا اور ایک نے 2 درہم اس کے پاس تھے، اس نے 1 دیا، دونوں کو اپنا اپنا آدھا مال صدقہ کرنے کا ثواب دیا اللہ نے. تم المنفقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین کی پہلی علامت و نشانی ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور پریشانی میں بھی. تو میرے بھائیو، یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. اللہ کے فائدہ کیا ہوگا؟
کتنا عجیب ترین فائدہ. وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اے لوگو صدقہ کرتے رہو، جتنا بھی طاقت ہو حساب سے، خوشحالی یا پریشانی کا لحاظ رکھتے ہوئے صدقہ کرتے رہو. صدقہ اگر کرتے رہو گے تو صدقہ ایسی نیکی تم کو بری موت سے بچا لے گا. انسان بری موت سے بچتا ہے تو صدقے کی برکت سے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر انسان خاتمہ بالخیر ہی کی تمنا کرتا ہے. توفنا مسلم توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. اللہ اسلام کی حالت میں اچھی موت آئے. اچھی موت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بری موت کی بہت ساری شکلیں ہیں. ہر قسم کی بری موت سے اس انسان کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. تو یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ جو آیا ہوا ہے خیر و برکت کا ہے، اس کا خاص اہتمام رکھیں. اس میں تلاوت قرآن، تہجد کی نماز، صدقات اور خیرات، امر بالمعروف، یا کچھ نہیں تو کم سے کم خوب کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں کثرت سے، چونکہ خاص طور سے ان ایام میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ذکر الہی کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.